اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس آج جو ہے MCQ جو میں کروا رہی ہوں آپ کو وہ 97 نمبر سے۔ اب یہ ہے کہ تشبیہ کی وجہ سے لفظ کا حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہونا استعارہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور استعارہ کے معنی ہے ادھار لینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہے راہ راست کا لفظی مطلب سیدھا راستہ ہے لیکن مجازی مطلب ہے دین اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ سیدھا راستہ اور دین اسلام کا راستہ، آپ کو پتہ ہے سیدھا راستہ دین اسلام کا ہی راستہ ہے نا، تو اس میں مجازی معنی دین اسلام ہے اور ایسے اس کا مطلب جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہے کسی کو اس کی بادی کی وجہ سے شیر کہنا استعارہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بندہ شیر نہیں ہوتا لیکن نام اسے اس کی بہادری کی وجہ سے شیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد عالم کو چراغ کہنا، عالم جو ہے آپ کو پتہ ہے جو بندہ معلومات رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ دوسرا عالم جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے دنیا، ٹھیک ہے۔ عالم کو چراغ کہنا کیا کہلاتا ہے کہ عالم جو ہے چراغ کی طرح علم کی روشنی پھیلاتا ہے، یعنی دین اسلام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس لیے اسے چراغ کہا گیا ہے، کس کو؟ عالم کو۔ اگلے نمبر پہ ہے جس نظم کے اربان میں 3 مصرے وہ مثلث کہلاتی ہے، 3 کونوں والی، جس طرح جیومیٹری میں آپ کرتے ہیں شکل بناتے ہیں تو 3 کونوں والی کو مثلث کہتے ہیں، 4 کونوں والی کو جس کے چاروں جو ضلع برابر ہوتے ہیں اس کا مربع کہتے ہیں، اور جو 5 والی ہوتی ہے اس کو مخمس کہتے ہیں، اور 6 والی کو مسدس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہے جس نظم کے ہر بند میں مربع، آپ دیکھیں اگلا آ گیا مربع 4 مصرے ہوں تو اس کو مربع کہتے ہیں، 4 مصرے یعنی 2 شعر۔ اس کے بعد ہے جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں وہ جو ہے وہ مخمس کہلاتی ہے، یہ دیکھیں مخمس، مثلث 3 والی، اور مسمن کہتے ہیں 9 والی کو۔ جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں اس کو مسدس کہتے ہیں۔ مسدس عالیہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ حالی نے جو لکھی سی تھی وہ 6 مصروں پر تھی نا، ہر بند میں 6 مصرے تھے۔ مرکب عطفی کی نشاندہی کریں، اب دیکھیں یہ جو ہے مرکب، دیکھیں یہ کیس و کسا ہے، یہ جو ہے یہ مرکب کون سا ہے اپنا کدھر ہے، اس کو میں بتاؤں گا آپ کو، ادھر ایک مرکب اضافی، ٹھیک ہے، یہ جو ہے جس میں زیر یہ دیکھیں عشمت روم، یہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی مرکب اضافی ہے کیونکہ اس میں کہا کی پھر استعمال، جب اس کو صحیح کر کے لکھیں تو کہا کی ہوتا ہے۔ اور کیس و کسرہ یا صبح شام یا دن اور رات، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا ان کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب عطفی۔ زیر زمین، زمین کے نیچے، زیر آب، پانی کے نیچے، اور زیر دست، ہاتھ کے نیچے، یہ مرکب اضافی کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے ان میں مرکب توصیفی کون سا ہے؟ اب مرکب توصیفی کہتے ہیں جس میں کوئی صفت پائی جائے نا اس کو کہتے ہیں۔ اب شجر سایہ دار یعنی ایسا درخت جو سایہ دے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی درخت کی سایہ جو ہے اس کی توصیف ہے نا، اچھائی ہے، بلائی ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہے طبل و علم، دام و دانہ کس مرکب کی مثال ہے؟ یہ بھی عطفی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے 4 دن، اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس میں مرکب یہ عددی ہوگا کیونکہ 4 دن نا اس کا لکھا اضافی بھی نہیں ہے توصیفی بھی نہیں ہے، یہ عددی ہے، جس میں یہ اوپر میں نے لکھ دیا مرکب عددی، ٹھیک ہے، جس میں دنوں کا شمار، اس کا شمار ہو، گنتی کا شمار ہو نا اس کو کہتے ہیں۔ بد نصیب اور بدکار میں بد کیا ہے؟ یہ سابقہ ہے، ٹھیک ہے، بد نصیب، بد اور بد یہ دونوں ہیں، بد قواعد کی روح سے سابقہ ہے۔ اس کے بعد ہے کنایہ کے لیے میں نے چھپا کر بد، یعنی اشاروں کنایوں میں بات کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کنایہ میں اس طرح بات کی جاتی ہے کہ مدعا مقصد کی وضاحت نہیں ہو پاتی۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہے جب لفظ سے حقیقی اور مجازی معنی دونوں مراد لیے جائیں تو اس کو کنایہ کہا جاتا ہے، یعنی حقیقی معنی بھی پائے جائیں اور مجازی معنی بھی پائے جائیں۔
اس کے بعد ہے ان کے فکروں میں شعر کی حکمت اور بیان کا جادو ہوتا ہے. یہ ادبی زبان ہے. ٹھیک ہے، یہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں ان کی زبان ہوتی ہے نا. اس کے وطن عزیز کی آبادی، یہ جو ہے اپنا ہوگا، کیا کہتے ہیں اس کو، صحافتی زبان ہے. ٹھیک ہے، 1.73% سالانہ شرح سے اضافہ ہو رہا ہے. یہ جملہ صحافتی زبان کا ہے. اس کے بعد آگے مقدمہ. اب جہاں پہ مقدمہ کا ہو وہ قانونی ہو جائے گا. مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں برائے پیروی وہ جواب دہی حاضر ہے. یہ قانونی ہے نا، یعنی جو عدالت کی طرف سے آئے اس کو کہتے ہیں قانونی زبان. اس کے بعد اشیاء زود کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، عوام بحال. یہ جملہ ہوش ربا مطلب بہت زیادہ اضافہ ہونا، بہت زیادہ قیمتیں بڑھ جانا نا، جس سے عوام جو ہے کہ ہوگی بحال ہوگی ہے، یعنی پریشان ہوگی ہے نا، اس وجہ. یہ صحافتی زبان ہے. اس کے بعد ہے شامل نصاب کون سی نظم مخمس ایت میں. ایت کہتے ہیں شکل کو. یہ جو برسات کی بارے آپ کی کتاب میں ہے. شامل نصاب آپ کے نصاب میں، یعنی 9ویں جماعت کی جو اردو ہے اس میں جو نظم ہے برسات کی بارے، تو وہ مخمس میں لکھی ہے، کیونکہ ہر بند میں 5 مصرے ہیں. اس کے بعد اگلا ہے 119، یہ آخری ہے. ان میں سے کون سا محاورہ ہے؟ جان کے لالے پڑھنا، یہ محاورہ ہے. جان ہے تو جانو، یہ بھی نہیں ہے. جان کر خوشی، یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے MCQs میں نے کروا دی ہیں جتنے اس کتاب میں تھے. ٹھیک ہے، اور ساتھ تفصیل بھی بتا دی ہے. تو آپ ان کو دیکھ لیں اور پیپر سے پہلے ان سب کو ضرور دیکھیں تاکہ پیپر اچھے طریقے سے آپ کر سکیں.